السلام علیکم بچوں، آج ہم غزل پورشن میں سے کچھ پڑھیں گے۔ ابھی ہماری نظمیں تھوڑی رہ گئی ہیں، 2-3۔ فی الحال ہم غزل کو پڑھیں گے۔ غزل نہیں پڑھیں گے، اس کا ایک نوٹ ہے اس کا میر تقی میر کا، یعنی آج ہم میر تقی میر کے حالات زندگی پڑھیں گے اور ان کی خصوصیات کلام۔ میر تقی میر کا نام میر محمد تقی تھا اور تخلص میر 1722 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ کسی جگہ لکھتے ہیں کہ 1724 عیسوی میں ہے، کسی جگہ لکھتے ہیں 1722 عیسوی میں، تو زیادہ یہ ہے کہ 1722 عیسوی میں پیدا ہوئے ہیں۔ اکبر آباد آگرہ میں پیدا ہوئے۔ میر تقی میر کے والد کا نام میر علی تقی تھا، جو درویش قسم کے آدمی تھے۔ نہ انہیں گھر کی زیادہ فکر تھی، نہ اپنے کمسن بیٹے میر کی، یعنی ان کو نہ اپنے، وہ تو درویش قسم کے آدمی تھے۔ ان کے والد جن کا نام میر علی متقی تھا، ان کو زیادہ دنیا کی فکر نہیں تھی، اور اپنے کمسن بیٹے یعنی اپنے چھوٹے سے بیٹے کی بھی فکر بھی نہیں تھی۔ اس پر غضب یہ ہوا کہ میر تقی میر کی عمر ابھی صرف 11 برس کی تھی کہ ان کے والد چل بسے، یعنی ابھی 11 سال کے تھے کہ ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ والد کے گزر جانے کے بعد میر تقی کے سوتیلے بھائیوں نے انہیں بہت تکلیف پہنچائی۔ میر تقی میر کے جو سوتیلے بھائی تھے، انہوں نے ان کو بہت ستایا، بہت تکلیف پہنچائی۔ باپ کے گزرنے کے بعد وہ نہایت بے مروتی سے پیش آئے، یعنی بڑے بے لحاظ طریقے سے ان کے ساتھ انہوں نے برتاؤ کیا۔ والد کی چھوڑی ہوئی جائیداد میں سے کوئی حصہ نہ دیا۔ والد نے جو جائیداد چھوڑی تھی، اپنے ورثے میں جو کچھ چھوڑا تھا، وہ اس کے سوتیلے بھائیوں نے اسے کچھ نہیں دیا۔ حالات نے آگرہ چھوڑنے پر مجبور کیا۔ ایسے حالات ہو گئے کہ ان کو آگرہ چھوڑنا پڑا۔ اس بات کو انہیں عمر بھر صدمہ رہا، زندگی بھر ان کو اس بات کا صدمہ رہا کہ وہ اپنے باپ کی جائیداد کو چھوڑ کر اور اپنا آبائی وطن چھوڑ کر آگرہ چلے۔ دلی میں بھی ان کو سکھ نہ ملا۔ دلی میں رہے لیکن وہاں بھی ان کو چین نہیں ملا۔ وہاں طرح طرح کی نوکریاں کرتے رہے۔ درمیان میں کچھ وقت کے لیے دماغ پر بھی اثر ہو گیا۔ پریشانی کی کوئی انتہا نہ رہی تھی، یعنی وہ اتنے پریشان تھے، ان کے دماغ پر بھی اثر آ گیا تھا۔ دلی میں بھی ان کو سکون سے دن گزارنے کا موقع نہ ملا۔ ایک طرف دلی کی حالت خراب تھی تو دوسری طرف میر کی، یعنی ایک طرف دلی کی حالت ابتر تھی، دلی میں حالات بگڑے ہوئے تھے، تو دوسری طرف میر کی حالت بھی ابتر تھی، ان کی حالت بھی خراب تھی، ان کو سکھ چین نہیں تھا، وہ طرح طرح کی پریشانیوں میں مبتلا ہو گئے تھے۔ انہوں نے اپنی زندگی کی ساری تلخی اپنی غزلوں میں بھر دی۔ جو کچھ ان کی زندگی میں گزرا تھا، جو کچھ تلخی یا کوتاہیاں انہوں نے دیکھی تھی، پریشانیاں دیکھی تھی، انہوں نے ساری اپنی غزلوں میں بھر دی، یعنی اسی کے موضوع بنا کر، اسی تلخی کو موضوع بنا کر انہوں نے غزلیں لکھی۔ دلی میں اپنے ماموں سراج الدین خان آرزو کے یہاں قیام کیا۔ دلی میں وہ اپنے ماموں جو وہ بھی سوتیلے ماموں تھے جن کا نام تھا سراج الدین خان، ان کے گھر میں قیام کیا۔ وہ فارسی کے بہت اچھے شاعر تھے، ان کے ماموں جو تھے فارسی زبان کے شاعر تھے، اور ان کا شہر میں بہت چرچا تھا، یعنی شہر میں ان کی بہت آوبھگت ہوتی تھی، بہت شہرت تھی، بہت چرچا تھا کا مطلب ہو گیا بہت شہرت تھی، سب ان کی غزلیں سنتے تھے۔ میر چھوٹی ہی عمر سے بڑے حساس تھے، یعنی ان کو ہر چیز کا احساس ہوتا تھا۔ انہیں بھی شاعری کا شوق ہوا، ان کو بھی شاعری کا شوق ہوا۔ میر تخلص اختیار کیا، پھر اپنی شاعری میں انہوں نے کیا تخلص استعمال کیا، میر، اور غزلیں کہنا شروع کر دیں، غزلیں کہنا شروع کی۔ اپنے ماموں کا بھی اثر ان پر پڑا، لیکن ان کے نصیب میں جو سختی تھی وہ دلی میں بھی ساتھ رہی، یعنی ان کی جو سختی، ان کو مصیبت جو ان کے سر پڑی تھی، جو ان کی قسمت میں لکھی تھی، وہ دلی میں بھی ان کے ساتھ رہی، یعنی وہاں بھی ان کو کافی تنگی اٹھانی پڑی۔ سوتیلے بھائیوں کے کہنے پر ماموں نے بھی سختی شروع کر دی، یعنی سوتیلے بھائی جو تھے انہوں نے اپنے ماموں کو بھی سمجھایا بجایا، جس کی وجہ سے ان کے ماموں جو تھے سوتیلے ماموں سراج الدین، انہوں نے بھی ان پر سختی کرنا شروع کر دی۔ جب دلی میں ابھی گزر بسر نہ ہو سکی تو انہیں مجبوراً لکھنؤ آنا پڑا۔ اب دلی میں بھی ان کا گزر بسر کرنا مشکل ہو گیا، گزارا کرنا، زندگی گزارنا مشکل ہو گیا، کیونکہ ان کے ماموں جو تھے سراج الدین وہ ان کو تنگ کرتے تھے، تو مجبور ہو کر انہیں لکھنؤ آنا پڑا۔ یہاں بڑی آؤ بھگت ہوئی، یہاں ان کی بڑی خوش آمدید کیا گیا، ان کو بڑی ان کی احترام کیا گیا۔ نواب آصف الدولہ نے اپنے برابر بٹھایا۔ نواب آصف الدولہ جو تھے
انہوں نے ان کو اپنے برابر بٹھایا، 100-200 روپے اور ماہوار مقرر کیا، یعنی ان کو وظیفہ مقرر کر دیا۔ لیکن میر صاحب بڑے حساس اور نازک مزاج تھے، کسی پر میر صاحب اس طرح بگڑے کہ پھر دوبارہ نہیں گئے، یعنی کسی وجہ سے وہ بھی وہاں بھی بگڑ گئے۔ انہوں نے وظیفہ بھی مقرر کیا تھا، لیکن کچھ ایسی بات ہوگی جس پر وہ بگڑ گئے، پھر دوبارہ اس دربار میں بھی نہیں گئے۔ فکر فاقہ میں گزارا کرتے رہے، یعنی غربت میں ہی بھوکے رہتے تھے، اسی طرح انہوں نے گزارا کیا۔ خوددار بھی تھے، بڑے خوددار تھے، کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا سب سے بڑی توہین سمجھتے تھے، یعنی وہ بڑے خوددار تھے، غربت تھی ان کو، مگر انہوں نے کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا، وہ توہین سمجھتے تھے۔ آخری عمر میں بہت تکلیف میں بسر ہوئی، آخری عمر جو تھی ان کی بڑی تکلیف میں گزری، بالکل گوشہ نشین ہو گئے، یعنی بالکل الگ ہو کر بیٹھ گئے، الگ تھلگ بیٹھنے لگے، کسی کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا صحبت نہیں رہی۔ 1810 عیسوی میں اسی بدحالی اور پریشانی کی حالت میں لکھنؤ میں ہی ان کی زندگی کا سفر ختم ہو گیا، یعنی اسی حالت میں، اسی فکر فاقہ کی حالت میں، اسی تنگی کی حالت میں 1810 عیسوی میں ان کا انتقال ہو گیا اور لکھنؤ میں ہی ان کو دفن کیا گیا۔ میر صاحب کی ساری زندگی مصیبت اور غم میں گزری۔ حسرت، مایوسی، ناکامی نے ان کے کلام کو ایسا پردرد بنا دیا کہ سننے والوں کے دل پر نشتر کا کام کرتا ہے۔ ان کی غزلوں میں وہی ہے جو ان کی زندگی میں ان پر بیتا، درد اور دکھ کے سوا کچھ بھی نہیں، جس میں درد بھی ہے اور اثر بھی اور روانی بھی۔ وہ خود بھی روتے ہیں اور دوسروں کو بھی رلاتے ہیں، یعنی وہ اپنی غزلوں میں خود بھی روتے ہیں، جو غزلیں انہوں نے کی ہیں وہ خود دوسروں کو بھی اپنی غزلوں کے ذریعے دوسروں کو بھی رلاتے ہیں۔ غزل گوئی کے لیے ان کی طبیعت اور ان کا انداز دونوں ہی موزوں تھے، لہٰذا وہ غزل کے بادشاہ ہیں۔ ان کے بعد کے شعراء غالب، ان کے بعد میں جو شعراء تھے، جو شاعر تھے، شعراء ہو گئے شاعر کی جمع، غالب، ذوق، ناسخ، مومن، یہ ان کے تخلص ہیں شاعروں کے۔ حسرت اور دوسروں نے ان کی استادی کا اعتراف کیا ہے، یعنی ان کو استاد مانا ہے۔ میر صاحب کی زبان نہایت صاف شستہ روزمرہ اور کلام نہایت سلیس اور سلجھا ہوا ہے۔ میر صاحب کا جو ان کی زبان تھی وہ بہت سادہ تھی، بہت صاف تھی، اور روزمرہ کا جو کلام تھا وہ نہایت آسان طریقے سے اور سلجھا ہوا پیش کرتے تھے۔ میر اردو غزل کے بہت بڑے محسن ہیں۔ جب تک اردو غزل زندہ ہے، میر کا نام انتہائی احترام اور عظمت سے لیا جاتا رہے گا، یعنی اردو غزل جب تک ہے، جب تک اس کا رواج ہے، تب تک میر کا نام زندہ رہے گا، ان کا نام بڑے احترام کے ساتھ اور عظمت کے ساتھ لیا جائے گا۔ یہ تھے ان کے حالات زندگی۔ ابھی ہم ان کی خصوصیات کلام، یعنی ان کا جو کلام تھا اس میں کیا کیا خصوصیات تھی۔ شاعر عظیم یعنی بڑے شاعر، میر تقی میر کو ان کی منفرد اور ہمہ جا شاعرانہ خصوصیات کی بنا پر خدائے سخن مانا جاتا ہے۔ میر ایک کثیر الکلام شاعر تھے، انہوں نے 1500 سے زائد غزلیں کی ہی ہیں، یعنی وہ ایک اچھے مانے ہوئے شاعر تھے۔ کثیر الکلام یعنی بہت سارا کلام انہوں نے لکھا ہوا تھا۔ انہوں نے 1500 سے زیادہ غزلیں کی ہی ہیں، اور ان کی 6 دواوین میں بکھری ہوئی ہیں۔ دواوین کا مطلب ہو گیا دیوان کی جمع، دیوان ہو گیا غزلوں کا ایک مجموعہ، اس کو دیوان کہتے ہیں، دواوین ہو گیا دیوان کی جمع۔ تو ان کے 6 دواوین ہیں، یعنی 6 ان کے مجموعے ہیں غزلوں کے، ان میں بکھری ہوئی ہیں۔ میر کی تمام غزلیں بلند اور شاہکار بنی نہیں، ان میں پست اور معمولی غزلیں بھی ہیں، ساری غزلیں ان کی مشہور نہیں ہوئی ہیں، ان میں کچھ نچلے درجے کی بھی غزلیں تھیں۔ اگرچہ میر نے غزل کے علاوہ مثنوی، قصیدہ اور دیگر اصناف میں بھی کافی شعری سرمایہ چھوڑا ہے۔ فارسی میں اشعار کہے ہیں، نثر میں 3 تصانیف ان کی یادگار ہیں، نثر میں بھی انہوں نے، شاعری میں بھی انہوں نے بہت کچھ لکھا ہے، اور نثر میں بھی ان کی 3 تصانیف ہیں، 3 کتابیں لکھی ہوئی ہیں، 3 مجموعے ہیں۔ لیکن میر کی پہچان اردو کے عظیم غزل گو شاعر کی حیثیت سے ہی ہوئی ہے، یعنی ان کو شہرت کس میں ملی ہے؟ صرف غزل گوئی میں ہی۔ میر کی غزلوں میں یوں تو عشق و محبت، انسان دوستی، موت و حیات، تصوف و معرفت اور فکر و فلسفہ وغیرہ بہت کچھ ملتا ہے، لیکن اعتبار سے میر غم عشق اور غم روزگار کا شاعر ہے۔ یعنی ویسے تو ان کی غزلوں کا کئی موضوعات ہیں، عشق محبت ہے، انسان دوستی ہے، موت و حیات ہے،
فلسفہ ہے، معرفت ہے، فکر ہے، وغیرہ وغیرہ، بہت کچھ ان کی غزلوں کا موضوع ہے۔ لیکن زیادہ تر جس کی وجہ سے وہ زیادہ مشہور ہوئے، جس میں زیادہ انہوں نے غزلیں لکھی، وہ ان کا موضوع تھا غم عشق اور غم روزگار۔ لیکن میر کا تصور عشق معدود نہیں، لامحدود ہے۔ اس کے اندر انسانی قدروں کے حوالے سے پوری کائنات سمٹی ہوئی ہے۔ اسی لیے شمس الرحمن فاروقی نے میر کی عشقیہ شاعری کو لامنتہائی تجربات دریائے اعظم کہا ہے۔ میر نے غم روزگار کی صورت میں 18ویں صدی کی دہلی اور اہل دہلی، جن میں وہ خود بھی شامل تھے، پر گزرنے والے حادثات، مصائب اور مسائل کو سمیٹ کر اپنا ذاتی تجربہ بنایا، اور پھر تمام تر تخلیقی و جمالیاتی آمیزشوں کے ساتھ تجربوں کو اپنی غزلوں میں پیش کیا۔ اسی لیے اشعار کی شکل میں میر کے تجربات ہر پڑھنے والے کو آپ بیتی لگتے ہیں۔ جو کچھ ان کے اشعار ہیں، جو پڑھتا ہے ان کی غزلیں، ان کو لگتا ہے یہ ان کی آپ بیتی ہے۔ اور میر کے دل کی بربادی کی داستان، شہر دلی کے اجڑنے کا المیہ، یعنی وہ بربادی کا، دلی کے اجڑنے کی بربادی کا وہ سما معلوم ہوتا ہے۔ لیکن ان سب کے باوجود میر کی غزلوں میں محض یاس و حرمہ ہے، یعنی ہمیشہ افسوس اور غم ہے، حرمہ نہیں۔ زندگی جینے کا حوصلہ اور سلیقہ بھی ہے، یعنی صرف ان کی غزلوں میں صرف یاس و حرمہ ہی نہیں ہے، بلکہ زندگی جینے کا حوصلہ اور سلیقہ بھی ہے۔ میر نے عام طور پر چھوٹی بحروں میں غزلیں کی ہیں، یعنی ان کی غزلیں جو ہیں چھوٹی چھوٹی بحروں میں ہیں۔ زبان صاف، شستہ اور عام فہم ہے، یعنی بالکل آسان۔ میر اردو کا پہلا شاعر ہے جس نے ہندوستانی تہذیب اور اردو زبان کے قواعد اور مزاج کے پیش نظر اردو شاعری کے امکانات پر توجہ دی۔ چنانچہ ایک طرف تو میر کی زبان پر ہندی زبان کا اثر نظر آتا ہے، تو دوسری طرف جہاں موقع ہوتا ہے فارسی و عربی تہذیب کی آواز کو بھی اپنے اظہار میں سموتے ہیں۔ یعنی میر کی شاعری میں زیادہ تر ہندی زبان کا اثر ہے، اس کے علاوہ فارسی اور عربی زبان کی تہذیب کو بھی انہوں نے اپنایا ہے۔